بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کی جو دو دھڑے ہیں، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، ان سے متعلق پڑھنا شروع کیا تھا۔ لاہوری گروپ کی وجوہات کفر کیا ہیں، ان میں سے 5 وجوہات کفر بنو ڈاؤن کے فتویٰ سے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 6ٹھی وجہ کفر کو پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے ششم نبوہ فی الاسلام، جو کہ محمد علی لاہوری کی کتاب ہے۔ نبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 76 میں ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 576، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 411 سے نقل کر کے بطور خلاصہ لکھا ہے کہ خواہ موجودہ احکام اسلامی عقائد، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہی بذریعہ جبریل وحی نبوت سکھائے جائیں تو یہ ایک نئی کتاب اللہ ہوگی۔ غمیمہ النبوہ فی الاسلام صفحہ 103 میں بحوالہ 40 نمبر 6، جو صفحہ نمبر ہے وہ 607 ہے، روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ نمبر 436 لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمور کے ذریعے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا شریعت ہے جو مسیح موعود کا ہی کام ہے۔ نبوہ فی الاسلام کے صفحہ نمبر 75 میں بحوالہ تریاق القلوب لکھا ہے، یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسے دعویٰ کا انکار کرنے والے کو کافر کہنا نہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں، گو وہ کیسے ہی جناب الہی میں شان اعلیٰ اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہو، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 131 حاشیہ کے اندر، جو کہ روحانی خزائن کے اندر جلد 15 صفحہ نمبر 432 پر ہے۔ ان عبارتوں کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا منکر کافر ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہے، جس کو وہی احکام بطور تجدید ملے تو یوں یہ جو لاہوری گروپ ہے یہ بھی کافر ٹھہرے گا۔ ہفتم نبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 316 پر بحوالہ دفع البلاء صفحہ 13، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233 پر لکھا ہے کہ میں اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہوں۔ اور نبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 302 بحوالہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 155، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 159 پر لکھتا ہے کہ آنے والا مسیح جو آخری زمانہ میں آئے گا اپنے جلال اور قوی نشانیوں کے لحاظ سے پہلے مسیح یا پہلی آمد سے افضل ہے۔ ان عبارتوں کا مطلب واضح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت کے نشان پہلے مسیح سے زیادہ قوی، زیادہ شان و شوکت اور جاہ و جلال رکھتے ہیں، پر جب پہلے مسیح کا منکر کافر ہے تو جس کی شان پہلے مسیح سے بڑی ہے ان کا منکر بطریق اولا کافر ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت نبوہ فی الاسلام کے اندر مولوی محمد علی لاہوری خود لکھتا ہے تو گویا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ہی مانتا ہے اور نہ ماننے والے کو کافر ہی قرار دیتا ہے، بس تقیہ کر کے منافقانہ رویہ اختیار کر کے اپنی اقتدار کی جو لڑائی ہے اس کو عقائد کے چولے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہشتم نبوہ فی الاسلام، یہ نبوہ فی الاسلام بارہا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری کی اپنی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 140 پر بحوالہ تحفہ بغداد صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے، لا شک ان من آمن بنزول المسیح الذي هو نبی من بنی اسرائیل فقد کفر بخاتم النبیین۔ کوئی شک نہیں کہ جو شخص اس مسیح کے نزول پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل سے ایک نبی ہے، اس نے خاتم النبیین کے ساتھ کفر کیا۔ اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اپنے تمام مخالفوں کو کافر کہا اور لاہوری مرزائی اس کو پیش کر رہے ہیں، اور یہی قادیانیوں کا عقیدہ ہے، پس لاہوری اور قادیانی ایک ہی ہوئے۔ ان تمام تر حوالہ جات سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہی تھی کہ مولوی محمد علی لاہوری وہ مرزا قادیانی کی کتابوں کی اشاعت کرتا ہے، اور وہ چھاپ کر اس کی مستقل کتابوں کی اشاعت بھی کرتا ہے، اور اپنی کتاب کے اندر اس کے حوالے ذکر کر کے بھی اس کی اشاعت کرتا ہے، تو گویا وہ خود اس پر ایمان رکھتا ہے۔ نہم امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آنے والے مسیح حکومت اور سیاسی شان کے ساتھ آئے گا۔ احادیث صحیحہ میں بھی اس کی تصریح ہے کہ وہ حکم عادل یعنی با انصاف حاکم ہوگا، جنگ کرے گا، دجال کو قتل کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے متواتر اور متفقہ عقیدے کا منکر کافر ہے،
پس لاہوری مرزائی بھی کافر ہوا، کیونکہ وہ بجائے اس کے ایسے شخص کو مسیح موعود مانتا ہے جو حکومت اور سیاست کے ساتھ نہیں آیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ جو گروپ ہے، لاہوری گروپ، یہ اس کو مسیح موعود مانتا اور لکھتا ہے، صراحتاً لکھتا ہے، کتب ان کی بھری پڑی ہیں، ہر جگہ مسیح موعود کے نام سے اس کو لکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر آپ مولوی محمد علی لاہوری کی تفسیر ورسولا الی بنی اسرائیل کے اندر اگر پڑھیں سورہ آل عمران کے اندر، تو وہاں پر اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے۔ تو اب اس شخص کو مسیح موعود ماننے والا وہ کہاں مسلمان رہ سکتا ہے؟ دہم یہ کہ حیات مسیح بھی اہل اسلام کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ لاہوری مرزائی ان قطعیات کے منکر ہیں، لہٰذا وہ بھی قادیانیوں کی طرح کافر ہیں۔ تو تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 وجوہات کفر بیان ہو چکی ہیں، اور بہت ساری وجوہات کفر موجود ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت وجوہات ہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 40 میں خود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ لاہوری مرزائیوں کو بھی مسلم ہے کہ صاحب شریعت کی نبوت کا انکار کفر ہے، تو وہ خود اس کفر کے مرتکب ہیں، خود ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو نبوہ فی الاسلام کے اندر صفحہ نمبر 75-76 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مرزائی لاہوری ہو یا قادیانی، دونوں تمام علماء کرام کے متفقہ فتویٰ کی روح سے کافر اور مرتد ہیں، اور ایسے ہی جو ہمارا قانون ہے، پاکستان کا قانون ہے، اور جو ہمارا حلف نامہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر تصریح کے ساتھ یہ بات موجود ہوتی ہے کہ قادیانی اور لاہوری دونوں جماعتوں سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان دونوں جماعتوں کو کافر مانتا ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے۔ آپ اگر نکاح نامے کا فارم دیکھ لیں یا شناختی کارڈ کا فارم دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو یہی عبارت ملے گی، دونوں جو گروہ ہیں دونوں کے کفر کا اقرار کروایا جاتا ہے، اور یہ اقرار ویسے ہی نہیں ہوگا یا ویسے ہی نہیں لکھا گیا، اس پر 101 دن بحث ہوتی رہی، اس کے بعد جا کر دونوں جماعتوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ مستقل اس پر بحث ہوئی، بات ہوئی، دلائل کا تبادلہ ہوا، علماء نے ثابت کیا، پھر جا کے پاکستان کا قانون بنا۔ تو یہ دونوں جماعتیں کافر ہیں، مرتد ہیں۔ فتویٰ نمبر نیچے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ یہ بہت ہی قیمتی فتویٰ ہے، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور آپ ادارے کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ مشق شروع ہو رہی ہے، جو کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ عملی مشق نمبر 4، سوال زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا قادیانی گروہ نبوت کا قائل ہے؟ ان کے نزدیک ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ دوسرا سوال ہے، سبق پر گہری نظر کے بعد بتائیں کہ مرزا ملعون کی وہ کون سی کتابیں یا رسائل ہیں جن میں اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تیسرا، قرآن کریم کی 3 آیات ذکر کریں جن میں قادیانی گروہ تحریف کے ذریعے اپنے باطل دعویٰ پر استدلال کرتا ہے۔ اور چوتھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 یا بنی آدم اما یأتینکم رسل سے قادیانی گروہ کی تحریف کا پردہ چاک کریں، اور پھر علماء اسلام کی طرف سے دیے گئے کم از کم 3 جواب دے کر اپنی علمی بصیرت کا ثبوت دیں۔ پانچواں، نبوت وہابی چیز ہے یا کسبی؟ اکابرین امت کے فرامین کی روشنی میں بتائیں۔ چھٹا، آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں طائفہ قادیان کس طرح تحریف کرتے ہوئے اپنے جھوٹے اور باطل دعویٰ کو ثابت کرتا ہے۔ ساتواں سوال ہے، آیت مذکورہ سے کیے گئے استدلال باطل کے کافی و شافی جوابات بیان فرمائیں۔ اور آٹھواں سوال ہے، گروہ قادیان کی طرف سے سورہ بقرہ کی آیت وبالآخرۃ ھم یوقنون میں کی گئی تحریف کا جواب دیں۔ نواں سوال ہے، امکان نبوت پر گروہ قادیان نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کے متون باحوالہ ذکر کریں۔ اور 10واں سوال ہے، محدثین کرام کی تصریحات کے ساتھ بیان کریں کہ کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فرمایا ہے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی جوڑنا ہے، اگر حدیث کی سند درست بھی ثابت ہو جائے تو پھر حدیث کے متن کے متعلق آپ کیا کہیں گے۔ اور 11واں سوال ہے، اِنَّكَ خاتم المہاجرین کنز العمال کی حدیث کے ان الفاظ سے قادیانی گروہ اپنے
کا اپنے کذب پر استدلال اور اس کا جواب بیان کریں۔ 11 سوالات تو یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ کچھ سوالات خارجی بھی ہیں جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، ہم نے بحث پڑھی ہیں، تو ان میں چند سوالات میں ذکر کر دیتا ہوں، سوالات بھی نوٹ کر لیجیے اور ان کے جوابات بھی آپ نے دینے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو آخری روایت پڑھی ہے ابو بکر خیر الناس الا یکون نبی، اس روایت کی سند پہ جو ہم نے بحث کی ہے اس سند کو آپ ذکر کریں۔ دوسرا یہ کہ جو ابو بکر خیر الناس الا یکون نبی، یہ اگر سند اس کی صحیح بھی ثابت ہو جائے تو اس کے متن کا کیا معنی ہے، یعنی مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیا تشریح اور توضیح ہوگی۔ تیسرا سوال کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے اس کی سند کے متعلق آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کی 2 سندیں ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں سندیں اتصال کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتی ہیں، اس کو بھی آپ ذکر کریں۔ اور ایسے ہی کلمہ لو کے بارے میں جو بحث آپ کو فتاوی دارالعلوم زکریہ سے ذکر کی گئی تھی اس کو بھی آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اور آخری سوال جو خارجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مختلف کتابوں کا نام سابقہ اسباق میں سنا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ تفصیلی بحث آپ کو فلاں کتاب میں ملے گی، تو اس کتاب کا نام ذکر کریں، اس کے مصنف کا نام ذکر کریں، اور آپ نے ابھی تک اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو طلب کیا کہ نہیں کیا، اس کو بھی آپ اپنے آپ سے ہی اس کا سوال کر لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل عبارت میں سے متعلقہ خانہ باکس میں ٹک کا نشان درست ہونے کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلا ہے کہ مرزائی ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نبوت کو مرزا قادیانی ملعون پر بند تسلیم کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ دوسرا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون اپنی کتاب حقیقت الوحی، روحانی خزائن، یہ تو چونکہ ان سب کا مجموعہ ہی ہے، حقیقت النبوہ، کشتی نوح، خطبہ الہامیہ اور رسالہ تشخیص الاذہان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ تیسرا ہے کہ نبوت کسبی ہے کہ درویشی اختیار کرنے یا محنت و مجاہدہ اختیار کرنے سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، صحیح یا غلط؟ غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ چوتھا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون میں آخرہ سے مراد وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی ہے وہ مراد ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کر دیجئے۔ یہاں میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ کو مرزا طاہر کی تفسیر سے وبالآخرۃ ہم یوقنون کے متعدد مقامات دکھائے گئے تھے، تو وہاں پر کیا فرق تھا اس کو بھی آپ نے ذکر کرنا ہے، یہ آپ کے ماقبل سوالات کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہے قادیانی ملعون آیت وجعلنا فی ذریتہ النبوہ میں تحریف کر کے اپنی جھوٹی نبوت پر استدلال کرتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ چھٹا ہے حدیث لو عاش ابراہیم لکان نبیا، صحیح حدیث ہے جس پر کسی قسم کے کلام کی گنجائش نہیں، صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ ساتواں ہے کہ حدیث قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ میں دوسرا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا دجل اور فریب ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت، بلکہ پوری حدیث ہی ان کی طرف منسوب کرنا۔ اور آٹھواں ہے کہ حدیث شریف مسجد آخر المساجد کے باوجود جب قیامت تک مسجدیں بن سکتی ہیں تو نبوت بھی جاری رہ سکتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 9ویں نمبر پہ ہے کہ قادیانیوں کے تمام استدلال قرآن و حدیث میں باطل تعویلات، تحریفات اور تلبیسات پر مشتمل ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 10واں ہے کہ قادیانی گروہ قرآن کریم کی 5 آیات مبارکہ میں تحریف اور تلبیس کے ذریعے مرزا ملعون کی جھوٹی نبوت پر استدلال کرتے ہیں، صحیح یا غلط؟ غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، صحیح جگہ ٹک کا نشان لگا کر اپنے عقیدے اور ایمان کی صحت کا ثبوت دیں۔ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جس کی آخری اینٹ جس سے عمارت مکمل ہو جاتی ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، مرزا قادیانی ملعون العیاذ باللہ۔ یہ سوال میں غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ایک عمارت سے تشبیہ دی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو ایک عمارت سے تشبیہ دی۔ دوسرا ہے نبوت اور رسالت بہت اونچا مقام ہے جس کی تحصیل ممکن ہے کثرت ذکر و شغل سے، خوب محنت و مجاہدہ سے، مطالعہ و تحقیق میں انہماک سے، وہابی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔
تیسرا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب یہ حدیث قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لنبی بعدہ من گھڑت اور موضوع ہے، محدثین کے معیار کے مطابق صحیح ہے، ضعیف ہے مگر تعدد سند کی وجہ سے درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہے، صحیح حدیث کے مضمون کے خلاف ہے، لہٰذا اضافہ مردود ہے، جو اس میں درست ہو اس میں آپ ٹک کا نشان لگا دیں، اگر ایک سے زائد درست ہے اس میں آپ ٹک کا نشان لگا دیں۔ چوتھا ہے کہ عقیدہ کے ثبوت کے لیے کافی ہے ضعیف روایت، موضوع روایت، کسی بزرگ کا قول، کسی بزرگ کا خواب یا الہام، نصوص قطعیہ، روایت متواترہ، جو بھی درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ پانچواں اور آخری ہے کہ بقول مرزا ملعون نبوت ملنے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، مگر حقیقت میں مرزا ملعون نے درج ذیل امور میں کوئی پیروی نہیں کی۔ پہلا، مرزا نے کبھی ہجرت نہیں کی، دوسرا جہاد کو حرام کہا، تیسرا کسی مجرم پر حج جاری نہیں کی، چوتھا مرزا نے پیدل حج کیا، اور پانچواں راہ خدا میں مجاہدات برداشت کرتے ہوئے پیٹ پر پتھر باندھے۔ جو درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سوال نمبر 8 کو بھی مکمل کر لیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سوال نمبر 9 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری انسانیت کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اسلام پر ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔